الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، ہر ہفتے منگل کے روز عشاء کے بعد کوشش کی جاتی ہے کہ اسلامی تاریخ اور خصوصاً حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کے بارے میں کچھ اہم نکات پیش کیے جائیں، اور یہ سلسلہ تقریباً عباسی دور تک پہنچ چکا تھا، سلجوقی دور کا تذکرہ چل رہا تھا۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے مرکز ہے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس، ایسے عیسائیوں کے لیے ہمیشہ سے یروشلم اور شہر قدس ان کا مرکز رہا ہے، اور اس لیے انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح اس حصے پر قبضہ کریں، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہیں کی، انہوں نے زندگی یہیں گزاری، تو اس لیے ان کو اس سے قلبی لگاؤ رہا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو 638 عیسوی میں فتح کر لیا تھا، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنا کر، جس میں بڑے بڑے صحابہ شریک تھے، اور صلح کر کے بیت المقدس کو حاصل کر لیا تھا، کسی قسم کا کوئی خون خرابہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد سے بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ کہیں یا البیت المقدس کہیں، مسلمانوں کے پاس چلا آ رہا تھا، یہاں تک کہ سلجوقی دور آ گیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اموی دور اور پھر عباسی دور، جو ایک بڑے عرصے تک عالم اسلام پر حکمرانی کرتا رہا۔ اس کے بعد سلجوقی دور آیا۔ سلجوقی دور میں جب ملک شاہ سلجوقی، جو اپنے زمانے کے بڑے سلطان گزرے ہیں اور جن کی بڑی خدمات ہیں، جب ان کا انتقال ہو گیا تو سلجوقی حکومت پر بھی زوال آ گیا، اور عیسائیوں کے اندر یہ ہمت پیدا ہوئی کہ ہم پھر سے اس سرزمین میں داخل ہوں، چونکہ فلسطین کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو وہ ایسی جگہ پر ہے کہ اگر وہاں کوئی دشمن داخل ہو جائے تو مسلمانوں کو دو حصے میں تقسیم کر دیتا ہے۔ وہ حصہ جو نارتھ افریقہ اور ایجپٹ کا حصہ ہے، اور ادھر عراق اور عرب کا پورا خطہ، بیچ میں اگر دشمنوں کی حکومت آ جائے تو مسلمان آپس میں بٹ جاتے ہیں، افریقہ اور ایشیا کے مسلمان۔ تو اس لیے ہمیشہ سے ان کی کوشش رہی کہ اس کو، ایک تو ان کا مقدس علاقہ ہے اس لیے بھی، اور اس لیے بھی کہ اپنی اسٹریٹجی بنانے میں اور جنگ کرنے میں اور مسلمانوں کو زیر کرنے میں ان کو آسانی ہوگی۔ تو انہوں نے کروسیڈز شروع کیے، یعنی صلیبی جنگیں شروع کی، اور صلیبی جنگیں تقریباً 8 یا 9 بڑی جنگیں ہوئیں۔ 1095 میں شروع ہوئی تھی اور 1291 تک چلی، یعنی تقریباً 200 سال تک کرسچنس نے صلیبی جنگیں کی، یعنی جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم صلیب لے کر میدان میں آئیں، کراس کا نشان لے کر۔ اس کے مقابلے میں کرسنٹ کہا گیا، یعنی ہلال احمر، مسلمانوں نے اس نشان کو اپنایا تھا۔ جب حضرت صلاح الدین ایوبی کے فتح کے بعد قبۃ الصخرہ پر چاند نصب کیا گیا تھا، اس وجہ سے اس مسلمانوں کے لیے یہ نشان ایک علامتی طور پر اختیار کیا گیا تھا۔ تو عیسائیوں نے بہت ہی جنونی انداز سے مسلمانوں پر حملے شروع کیے تھے، بلکہ جب شکست ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ تو انہوں نے بچوں کی صلیبی جنگ بھی لڑی ہے، یعنی کہا کہ چونکہ ہم گناہگار ہیں، جیت نہیں پاتے مسلمانوں سے، تو ہم بچوں کو بھیجیں گے۔ حالانکہ وہ بچے راستے میں ہی ضائع ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، اور اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا، لیکن یہ ان کی سوچ تھی اور ان کے سوچنے کا انداز تھا، اور ان کے علم کی کمی تھی کہ انہوں نے بچوں کو اس لیے اتار دیا کہ یہ بے قصور ہوتے ہیں اور ہم حق پر ہیں، تو ان کے ذریعے سے ہم جنگ جیت جائیں گے۔ ایسی بھی حرکتیں کی انہوں نے،
تو پہلی صلیبی جنگ کو تو ترکوں نے ناکام کر دیا تھا، سلجوقی ترک نے آگے بڑھ کر اسے ناکام کر دیا، لیکن دوسری صلیبی جنگ جب لڑی گئی اور یہ تقریباً تذکرہ ہے 1099 کا، 1099 عیسوی میں، اس وقت میں بتایا کہ 1091 سے پہلی شروعات ہوئی تھی دوسری صلیبی جنگ۔ اس وقت انہوں نے بیت المقدس کے علاقے پر اور بھی پورے حصے پر، یعنی جس میں تقریباً شام کا حصہ، عراق کا بہت سا حصہ، مصر کا حصہ، اس پر انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی اور تقریباً 4 ریاستیں اپنی اس میں قائم کر لیں، اور مسلمانوں کو پے در پے جنگوں کی وجہ سے بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اٹلی، فرانس، جرمنی، یہ سب اس میں شریک ہو گئے۔ اس موقع سے جب مسلمانوں کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ ہم اتنے بڑے خطرے سے دوچار ہیں کہ مسلمان ہمارے بیچ گھس آئیں، تو ہم بیت المقدس کو ان سے کیسے آزاد کریں؟ یعنی صلیبی جنگ، جو دوسری صلیبی جنگ لڑی گئی ہے، سیکنڈ کروسیڈ، اس میں انہوں نے بیت المقدس پر بھی حملہ کیا اور بیش بہا خون بہایا مسلمانوں کا، کہا تھا 70,000 کے قریب مسلمانوں کو مارا انہوں نے، اور اتنا زیادہ خون بہا کہ گھوڑے اپنے گھٹنے تک اس خون میں جب دوڑتے تھے تو آ جاتے تھے۔ اس قسم کی باتیں تاریخ میں لکھی گئی، یعنی بڑی خونریزی کی۔ اور آج جو یہودی جنگ لڑ رہے ہیں فلسطینیوں سے اور ان پر جو ظلم کر رہے ہیں، ان کو سمجھنا آسان ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ عیسائیوں نے کس طرح سے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے وقت ظلم کیے تھے۔ اس کے بعد سے فاطمی حکومت آئی تھی، یعنی میں نے بتایا کہ جو بڑی حکومتیں تھیں، اموی، عباسی اور سلجوقی بڑی حکومت تھی، جب وہ کمزور پڑنے لگی تو مسلمان ٹکڑوں میں بٹ گئے، جیسے آج آپ دیکھیے گلف کنٹریز میں اور دوسرے ملک، چھوٹے چھوٹے ممالک، ایسے ہی ٹکڑوں میں ان کی حکومتیں، دشمنوں نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے ان کو تقسیم کر دیا۔ تو ایک فاطمی حکومت ایسی حکومت تھی جس کا تھوڑا بہت کنٹرول بیت المقدس پر کچھ دن رہا، لیکن بیت المقدس سے جو 1099 میں ان کا کنٹرول ختم ہوا تھا، پھر تاریخ میں 2-3 ہی نام ہیں کہ جنہوں نے بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کرنے کی اور مسلمانوں کے ہاتھ میں لینے کی اس کو کوشش کی۔ ایک تو عماد الدین زنگی ہیں۔ عماد الدین زنگی بھی سلجوقی حکومت کی جانب سے تھے، جو موصل عراق میں ایک شہر ہے، وہاں ان کو حاکم بنا کر بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ بیت المقدس کو حاصل کیا جائے، اور کافی ان کی بھی فتوحات ہیں، اور وہ اتنے بڑے جنگجو تھے کہ ان کا کہنا تھا کہ مجھے قالینوں پر بیٹھنے سے زیادہ اور خوبصورت فرش پر، گھوڑے کی پیٹھ پر مجھے اس سے زیادہ مزہ آتا ہے، اور طرح طرح کے نغمے اور ساز اور گانے سننے سے زیادہ مجھے تلوار کی جھنکار میں مزہ آتا ہے۔ عماد الدین زنگی بہت بڑے فاتح گزرے ہیں، اور سلجوقی حکومت کے تابع رہتے ہوئے انہوں نے بڑی قربانیاں دیں۔ اس کے بعد ان کے بیٹے نور الدین زنگی آئے۔ نور الدین زنگی نے بیت المقدس کی فتح کے لیے کوشش کی، لیکن ان کو اپنی زندگی میں فتح حاصل نہیں ہو سکی۔ کم سے کم انہوں نے ایک کام کر دیا تھا کہ عیسائی چاہتے تھے کرسچنز کے فلسطین کے ساتھ ساتھ ایجپٹ پر بھی قبضہ کر لیں، نور الدین زنگی نے وہ نہیں ہونے دیا تھا، اور انہوں نے اپنے فوجی افسر، اپنے کمانڈر صلاح الدین ایوبی کو بھیجا تھا اس فوج کے اندر کہ جس نے مصر کو فتح کیا تھا، اور اس میں جو کمانڈر ان چیف تھے، سپہ سالار تھے، وہ صلاح الدین ایوبی کے چچا تھے، شیر کوہ ان کا نام تھا، شیر کوہ، پہاڑوں کا شیر۔ ان کی ماتحتی میں یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ تو نور الدین زنگی کے زمانے میں ایجپٹ کو عیسائیوں کے حوالے کرنے سے روکا گیا تھا، اور صلاح الدین ایوبی کا نام اسی زمانے میں بہت ابھر کر آیا، اور مصر پر انہوں نے اپنی حکومت بھی قائم کی۔ چونکہ اس کے فوری بعد جب بیت المقدس کے لیے تیاری کرنا چاہتے تھے نور الدین زنگی، تو نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے ایک ممبر بھی بنوا رکھا تھا کہ مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کے بعد میں یہ ممبر اپنے ہاتھوں سے رکھوں گا، بلکہ خود اپنے ہاتھ سے وہ ممبر انہوں نے تیار کیا تھا، جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کے فتح کرنے کے بعد
مسجد عمر کے اندر بیت المقدس میں وہ منبر نصب کیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے حاکم بنے اور انہوں نے ایوبی سلطنت قائم کی جو ان کے والد نجم الدین ایوب کے نام پر تھی، اور وہاں رہتے ہوئے انہوں نے یمن کو بھی فتح کیا اور بھی دوسرے بعض علاقے فتح کیے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دوسرے کارناموں کو جاننے سے پہلے اب ہم کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی کے تھوڑے سے حالات سے بھی ہم واقف ہو جائیں۔ ان کا نام تھا ناصر، الناصر کہلاتے تھے۔ الناصر کے معنی مددگار۔ سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب، نجم الدین ایوب ان کے والد تھے اور اسی لیے یہ ایوبی کہلاتے تھے، اور اسی نام سے انہوں نے سلطنت بھی قائم کی تھی۔ ان کی پیدائش ہے 532 ہجری، اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے 532 ہجری اور عیسوی اعتبار سے 1138 عیسوی۔ ان کی پیدائش ہوئی تھی عراق میں تکریت نام کا ایک علاقہ ہے، وہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ بیت المقدس کے فاتح کے طور پر مشہور ہے۔ میں نے بتایا کہ انہوں نے مصر کے فتح میں حصہ لیا، وہاں حکومت کی، یمن کو فتح کیا، شام پر بھی ان کی حکومت رہی، عراق اور حجاز کے علاقوں پر، یعنی آج جو سعودی عرب کا بڑا حصہ مکہ مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقے، اور ترکی میں ایک شہر آتا تھا دیار بکر، وہاں پر بھی انہوں نے حکومت کی تھی۔ ان کا انتقال ہوا 589 ہجری میں، 589 ہجری عیسوی کے اعتبار سے 1193 عیسوی، یعنی 55-56 سال کی صرف ان کی عمر ہوئی، اور ان کو دفن کیا گیا مسجد اموی دمشق میں، ڈمسکس میں ان کو دفن۔ تو عراق میں پیدائش ہوئی اور سیریا کے کیپٹل سٹی دمشق میں مسجد اموی کے اندر ان کو دفن کیا گیا، اور اس پورے خطے میں ان کا دبدبہ قائم رہا۔ ان کے انتقال کے وقت بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ اتنا صدمہ، خاص طور سے مجھے یاد آتا ہے کہ ابن خلکان نام کے ایک بہت بڑے مصنف ہیں، رائٹر ہیں، جن کی کتاب ہے وفیات الاعیان عربی میں، جس میں بڑے بڑے علماء اور فاتحین کے تذکرے لکھے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اتنا صدمہ مسلمانوں کو کسی کے انتقال پہ نہیں ہوا تھا جتنا صدمہ خلفائے راشدین کے بعد سے اب تک اتنا صدمہ مسلمانوں کو کبھی نہیں ہوا تھا جتنا سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات پر ہوا تھا۔ چونکہ بہت سے دشمنوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ان کا دلوں پر قبضہ صرف مسلمانوں کے درمیان نہیں تھا، بلکہ سبھی لوگ ان کو مسیح مانتے تھے۔ جن دشمنوں سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے ان پر بھی کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی انہوں نے، اور جو ویلفیئر کے کام ہیں، ترقی کے کام، تعلیم اور علاج کے میدان میں، وہ بھی بہت زبردست انداز سے انہوں نے انجام دیا تھا بڑے پیمانے پر۔ یہاں تک کہ بعض انگریز مورخین نے لکھا ہے کہ اور بادشاہوں نے تو اپنے جلال اور رعب کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی وہ بادشاہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے کاموں کے ذریعے سے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی، اور آج بھی وہ لوگوں کے دلوں میں باقی ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی صرف ایک فاتح کی حیثیت سے نہیں مشہور ہیں کہ انہوں نے زمینوں کو فتح کیا اور بیت المقدس کو فتح کیا اور حطین کی جنگ لڑی، بلکہ اپنے رعایا کے لیے جو انہوں نے کام کیے اور جس انداز سے ان کی خدمت کی، اس حیثیت سے بھی ان کا بڑا نام ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کے فوجی افسر تھے، ایک عام کمانڈر کی حیثیت سے انہوں نے مصر کی جنگ میں حصہ لیا تھا اور وہیں سے ابھرے۔ ایک بات یہاں ذکر کر دوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں جب بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، اب تو معلوم نہیں اور بظاہر نہیں لگتا کہ آج کے نوجوان ان کے بارے میں کوئی خاص کتاب میں پڑھتے ہوں گے، لیکن عام طور سے جو اردو حلقے میں معروف تھی ایک کتاب داستان ایمان فروشوں کی، یہ ان کی عنایت التمش کی، عنایت اللہ التمش کی کتاب ہے داستان ایمان فروشوں کی، 4-5 والیوم میں، چھوٹی چھوٹی کتاب، ناول کی کتاب ہے، اردو ناول کی، اور اس کو لوگ بہت جیسے ابن صفی کو پڑھتے تھے ویسے داستان ایمان فروشوں کی پڑھتے تھے۔ تو اس میں جو کہانی بنائی گئی ہے، جیسے کہ
کسی مووی کا کوئی اسکرپٹ لکھا گیا ہو اور سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی ایسے کنگ ہوں کہ جو ہر طرح کی موج مستی اور دربار اور ناجائز دوستیاں اور باندیاں اس قسم سے ان کو دکھایا گیا ہے کہ جیسے ایک بہت ہی دنیا دار قسم کے بادشاہ ہوں۔ تو نہ صرف یہ کتاب بلکہ اس جیسے اور بھی بہت سے سیریلز مل جائیں گے آپ کو، بہت سی چیزیں مل جائیں گی کہ ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ کوئی دین سے اور ایمان سے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا یا ان کے اتنے مبارک کارنامے نہیں ہیں۔ تو بہت ہی غیر مستند چیزیں ان کی طرف ان کتابوں میں منسوب کی گئی ہیں۔ اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ایسی کتابیں پڑھی جائیں یا ایسے سورسز سے جانا جائے جو ان کے حقیقی کارناموں کے بارے میں بتاتے ہوں۔ تو جن لوگوں کو ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، ایک افسانوی حیثیت، اور ان کو لیجنڈ کے انداز سے پیش کیا جاتا ہے، تو پھر ان کو ایک ہیرو کی حیثیت سے لوگ جب دیکھتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے جیسے ٹیپو سلطان کے بارے میں یا اس قسم کے اور جو سلاطین گزرے ہیں، غلط باتیں زیادہ مشہور کر دی جاتی ہیں۔ سلطان ہارون رشید ہے، ویسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی بھی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی ان کے بارے میں جو چند اہم چیزیں ہیں، مثلاً حطین کی جنگ انہوں نے لڑی، جس وقت کوشش یہ تھی رینالڈ کی طرف سے، رینالڈ ایک ایسا شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کروں گا، انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ جب رینالڈ نے یہ سوچا تھا کہ میں مدینہ منورہ پر حملہ کروں گا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کا پیچھا کیا اور فلسطین میں ایک گاؤں ہے حطین کے نام سے، وہاں انہوں نے جنگ لڑی 1186 میں، اور اسے پکڑ لیا، گرفتار، اور اس کا سر قلم کیا اور پھر اس جنگ کو ختم کیا۔ تو حطین کی جنگ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بڑی شہرت۔ وہیں سے آگے بڑھ کر پھر انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، جو تقریباً 88-90 سال تک عیسائیوں کے قبضے میں رہا تھا۔ اور جس وقت انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو کسی کا بھی خون نہیں بہایا، اور لوگوں کے ساتھ جو گرفتار ہو کر آئے تھے ان کو بھی یہ کہا کہ اگر آپ فدیے کی رقم دے دیں تو ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں۔ جو لوگ نہیں دے سکے ان کے فدیے کی رقم انہوں نے خود دی یا ان کے بھائی ملک عادل نے وہ فدیہ ادا کیا، اور اس طرح سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی فتح کا کارنامہ انجام دیا بڑی آسانی کے ساتھ، جس میں تقریباً بڑی تعداد میں عیسائیوں کو قیدی بنا کر بھی لایا گیا اور ان کو قتل بھی کیا گیا، جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ تقریباً 30,000 عیسائیوں کے بارے میں آتا ہے، 30,000 عیسائیوں کو مارا گیا، 30,000 عیسائی قید ہوئے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے جن لوگوں کو بھی قید کیا ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا اور ان کی آزادی کا سامان انہوں نے فراہم کیا۔ تو حطین کی جنگ، مصر کی فتح، حطین کی جنگ اور بیت المقدس کی فتح، اور اس کے ساتھ جو ان کا سب سے آخری کارنامہ ہے وہ تیسری صلیبی جنگ میں۔ اس کے بعد بھی صلیبی جنگیں تقریباً 5-6 اور ہوئی ہیں بڑی جنگیں، لیکن تیسری صلیبی جنگ میں جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ میں پہنچی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا ہے، تو ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں، اور اس وقت جرمنی، اٹلی، فرانس اور یورپ کے اور دوسرے خطوں سے مثلا انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگیں۔ اس وقت جو انگلینڈ کا بادشاہ تھا رچرڈ، جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل کہلاتا تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ اپنی اپنی فوجیں لے کر یہ بھی فلسطین پہنچے تھے۔ یورپ کی یہ جو متحدہ فوج تھی مل کر انہوں نے تیار کی تھی، اس کی تعداد تقریباً 6 لاکھ کے قریب تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 3 سال تک اس فوج کا تنہا مقابلہ کیا، لیکن عیسائی بیت المقدس لینے میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے چھیننے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور بالآخر انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلح کی اور ناکام ہو کر واپس گئے۔ یہ تیسری صلیبی جنگ کہلاتی ہے۔ اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا تھا
کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور حکمران تھے، اور یہ وہی زمانہ تھا جب ہندوستان میں شہاب الدین غوری کی حکومت تھی۔ تو خلاصہ یہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اسی سلسلے کا حصہ ہیں جو عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی نے شروع کیا تھا بیت المقدس کی فتح کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فتح کے بعد جب دوبارہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا، اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے مصر کی فتح میں حصہ لیا، یمن اور شام اور عراق کے دوسرے علاقوں میں، اور پھر حطین کی جنگ میں رینالڈ کو شکست دی اور بیت المقدس کی فتح کے لیے آگے بڑھے، اور اپنے ہاتھوں سے وہ ممبر نصب کیا جو نور الدین زنگی نے تیار کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری صلیبی جنگ میں یورپ کی متحدہ فوج کو انہوں نے شکست دی تھی۔ یہ ان کے اصل جنگی کارنامے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اخلاقی خوبیاں ہیں، جیسے ان کی سخاوت ہے اور رحم دلی ہے، دشمنوں کی معافی ہے۔ یہاں تک کہ جنگ کے دوران ایک خاتون آئی اور اس نے شکایت کی کہ میرے بیٹے کو مسلمان مجاہدین نے اٹھا لیا ہے، تو عیسائی بادشاہ نے کہا کہ تم جا کر خود سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہو، اگر ناجائز طور پہ یہ کام ہوا ہوگا تو وہ ضرور واپس کریں گے۔ جب ان سے کہا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی خود رو پڑے کہ ایک بچے کو اس کی ماں سے الگ کیا گیا ہے، جس نے بھی کیا یہ غلط کیا، فوراً ان کے بچے کو واپس کروایا۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ ان کے خیمے سے دشمنوں کے لیے کھانے فراہم کیے گئے، ان کی مدد کی گئی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی 55-56 سال کے وہ فاتح ہیں جن کے نام سے بیت المقدس کی فتح جڑی ہوئی ہے، اور وہ فتح الحمدللہ ایک لمبے عرصے تک، یعنی ابھی 1947-48 تک بیچ میں کچھ عرصے کے علاوہ اس فتح کا اثر باقی رہا، اور مسلمانوں کے ہاتھ میں بیت المقدس باقی رہی۔ لیکن 1948 میں جب عرب اسرائیل جنگ شروع کی گئی اور برطانیہ اور فرانس نے اپنا کردار ادا کیا، جس پر ہم تذکرہ کر چکے ہیں پہلے، اور پھر 1967 میں جا کر مسجد اقصی پر قبضہ، اور اس کے بعد کی جو کارروائیاں اور چل رہی ہیں، اور اس وقت کا جو آپریشن حماس نے شروع کیا تھا، اور اب وہ جس رخ پر جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ہمیں اس تاریخ کا وہ روشن حصہ یاد رکھنا چاہیے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں ان کارناموں پر رشک کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔